24واں پارہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 26 8واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ موسیٰ پکارے اپنے رب کو، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، یہ کہ وہ بدل دیں تمہارے دین کو، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ وہ پھیلائیں زمین میں فساد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف رب نے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ معاذ اللہ، فقالوا ساحر کذاب، یہ تو معاذ اللہ جھوٹے اور جادوگر ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے تدبیر یہ چلی کہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، کہ بیٹوں کو قتل کرو، ان کی عورتوں کو چھوڑو۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو کہ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں۔ لوگوں کو کہنے لگا جو اس کی اپنی قوم تھی، اور ہر ملک میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک مذہبی اور دوسرے سیاسی۔ فرعون نے اس آیت میں دو جملے کہے۔ پہلا جملہ مذہبی لوگوں کے لیے اس نے بولا، کہنے لگا میں دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، بلکہ تمہارے مذہب کا میں تحفظ کر رہا ہوں، تمہارا دین سلامت رہے اور تمہارا دین تاکہ موسیٰ بدل نہ ڈالے، اس لیے مجھے چھوڑو، مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو۔ اور دوسرا جملہ سیاسی لوگوں کے لیے کہا، ان یظہر فی الارض الفساد، جیسا کہ سیاسی لوگوں کو اکثر دین سے واسطہ نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل بھی ہے، دین سے اکثر ان لوگوں کو واسطہ نہیں ہوتا، بس وہ لوگ ملکی امن کے قائل ہوتے ہیں کہ ملک میں امن قائم ہو، ہماری تجارت چلتی رہے۔ تو فرعون نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے دوسرا جملہ بولا اور کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں تاکہ یہ زمین میں فساد نہ کرے اور ملک کے اندر امن و امان قائم رہے۔ حالانکہ یہ فرعون اور اس کے سردار جتنے بھی تھے، قرآن کہتا ہے یہ خود فسادی لوگ، اور سارا الزام فساد کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگا رہے تھے۔ اس لیے یہ فرعون اور اس کے حواری جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے فسادی تھے، کیونکہ اللہ کے دین اور شریعت کو بگاڑنے کا نام ہی فساد ہے۔ کفر، شرک، گناہ اور بدعات سے زمین بگڑتی ہے، زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ
نیکی اور اطاعت سے امن و امان قائم رہتا ہے، مگر فرعون الٹا موسیٰ علیہ السلام کو بدامنی کا طعنہ دے رہا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، میں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں تاکہ تمہارا دین بھی اور اسی طریقے سے تمہارا امن بھی خراب نہ ہو۔ فرمایا وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو یہ کہ میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ پکاریں اپنے رب کو، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، یہ کہ وہ بدل دے تمہارے دین کو، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ وہ پھیلائے زمین میں فساد۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون اور اس کے حواریوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی، فرمایا انی عذت بربی وربکم، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر متکبر انسان سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو ایمان نہیں لاتا حساب کے دن پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، جو آدمی، یہ ایک ورد بھی ہے، جو آدمی دن میں 100 مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی اسی طرح حفاظت فرمائیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے فرعون سے حفاظت فرمائی۔ تو یہ آیت نمبر 27 کی وقال موسیٰ کو چھوڑ کر انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، یہ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اس مومن مرد کا ذکر ہے کہ جس نے فرعون اور اس کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے منع کیا، اور وہ مومن آدمی اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، ایمان کا کسی کو بتایا نہیں، اور جس وقت یہ سارے فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ کر لیا، اب یہ مومن آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ تم موسیٰ کو کیوں قتل کرتے ہو، اور اس سے رہا نہ گیا تو اب اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، کہنے لگا بتاؤ تو صحیح حضرت موسیٰ پیغمبر کا قصور کیا ہے؟ ویسے ہی دعویٰ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا نبوت کا، اللہ نے معجزات کے ساتھ موسیٰ پیغمبر کو بھیجا ہے، اس کی تعلیمات تو سنو کہ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ اور فرعون کی قوم کے صرف 3 لوگ مسلمان ہوئے، کروڑوں کی آبادی تھی قبطی قوم کی، اور ان میں سے صرف 3 لوگ مسلمان ہوئے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا،
اور جن کی حوصلے کی تعریف اللہ نے قرآن میں بھی کی۔ تو پہلی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو فرعون کی قوم سے مسلمان ہوئی، اور دوسرے یہی مرد مومن جن کو قرآن نے مرد مومن کہا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور تیسرا وہ آدمی تھا کہ جو آپ نے واقعہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو بندے لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل والا تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ مارا تھا وہ مر گیا، اور وہاں پر جس وقت فرعون نے وہاں بھی یہی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو، انہوں نے ہمارا باورچی خانے کا جو بڑا آدمی تھا اس کو مار دیا۔ اسی بارے میں میٹنگ ہو رہی تھی، اور وہیں سے بندہ اٹھا اور اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر بتایا کہ تم یہ علاقہ چھوڑ دو اور فرعون تمہیں قتل کرنے لگا ہے۔ اور پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے۔ تو ایک یہ تیسرا آدمی تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا۔ تو یہ تین لوگ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کی قوم کے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اگلی آیت مبارکہ میں اسی مومن مرد کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اور کہا یا فرمایا مومن مرد نے، من آل فرعون، جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، یکتم ایمانہ، وہ چھپاتا تھا اپنے ایمان کو۔ کیا کہنے لگا، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایسے آدمی کو، اس کا جرم صرف یہ ہے ان یقول ربی اللہ، یہ کہ وہ کہتا ہے میرا رب صرف اللہ ہے۔ یہ ایمان والا مرد جو اپنے ایمان کو فرعون کے سامنے چھپا رہا تھا، کہنے لگا تم موسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے ہو، اس کا قصور صرف یہ ہے ان یقول ربی اللہ، وہ اللہ کی توحید والا نعرہ لگاتا ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق وہ لایا ہے تمہارے پاس واضح نشانیاں، معجزات بھی لے کر آیا، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ جھوٹے ہیں، وہ آدمی کہنے لگا تم اس کو قتل کیوں کرتے ہو، اگر وہ بندہ جھوٹا ہوا، فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، تو اسی پر پڑے گا جھوٹ کا وبال۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچے ہوئے، یقیناً اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ تو یہ رجل مومن کہنے لگا، مرد مومن کہنے لگا، اگر وہ جھوٹے ہوئے تم اسے کچھ نہ کہو، جھوٹا ہوا تو وبال اسی پر آئے گا، اور اگر وہ سچے ہوئے، اور یقیناً میں بھی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، وہ چیزیں تمہیں پہنچ کر رہیں گی جو تم سے عذاب کا وعدہ کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا اگر تم نے اس کی سچی دعوت کو ٹھکرایا تو پھر تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، لہٰذا اپنی فکر کرنا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ، اور اگر وہ سچے ہیں، يُصِبْكُمْ پہنچے گی تمہیں، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، یعدکم جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تمہیں عذاب سے ڈراتی ہیں، وہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ ان اللہ،
بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتے من ہوا مسرف اس آدمی کو جو حد سے گزرنے والا ہو، کذاب جھوٹا ہو، اللہ اس آدمی کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ مرد مومن کہنے لگا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرو، دیکھو وہ صرف اس کا قصور یہ ہے وہ صرف اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتا ہے، اور تمہارے پاس اس نے معجزات بھی لے کر آیا، تم نے دیکھے، تو میں تو کہتا ہوں موسیٰ کو اسی طرح چھوڑ دو، جھوٹا ہوا تو وبال اس پہ آ جائے گا، اور سچا ہوا پھر تم پھنس جاؤ گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر، لہٰذا تم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے۔ تو یہ مرد مومن کہنے لگا کہ تم ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کہو۔ انشاءاللہ باقی بات